کی زبان میں الفاظ کا جامع پہنا کے پیش کرتا ہوں، پہنے سنے۔ کہتے ہیں بصرہ میں ایک بہت خوبصورت لڑکی 16-17 سال سے بھی اس کی عمر کچھ کم نہیں ہو۔ ماں باپ نے بیٹی کو کہا بیٹی جاؤ اور جا کر کے بازار سے لے آؤ کچھ چیز۔ وہ لڑکی گئی، جانے کے بعد جیسی بازار میں قدم رکھا تو کیا دیکھا، ایک خوبصورت سا جوان، اس کی عمر بھی 16-17 سال کی، 16-17 سال کی اس کی عمر۔ اچانک لڑکی پہ نظر پڑی تو اس نوجوان لڑکی نے کہا اے لڑکی تو کتنی خوبصورت ہے، کتنی حسین ہے، تیری آنکھیں کتنی خوبصورت ہے، دل چاہتا ہے کہ تیری جھیل جیسی آنکھوں میں ڈوب کر کے محبت کے مزے لیں۔ لڑکی نے کہا کیا بکتا ہے، اللہ سے ڈر، تو میرے حسن کی تعریف کر، تیری آنکھوں کی تعریف کر۔ حالانکہ سب لڑکیاں ایسی نہیں ہوتی، لیکن آج کل کے حالات ایسے، اگر کوئی ان کی خوبصورتی کے حسن کی تعریف کر دے تو ان کی گردن میں جھرجھری آنے لگتی، گردن کو جھٹکے دیے جاتے ہیں، اپنے آپ کو ہیروئن سے کم نہیں سمجھتے۔ میری بہنوں، اپنے آپ کو فلمی اداکارہ سے تشبیہ دینے والی ہوں، کبھی یہ نہیں سوچا کہ آپ کنیز فاطمہ ہو؟ فلم کی اداکارہ کی عزت کیا ہے؟ وہ تو فاحشہ عورت سے بھی گر کر ہے، کیونکہ فاحشہ عورتیں زنا کرتی ہے تو چھپ کے کرتی ہے، اور یہ فلم کی اداکارہ اسکرین پہ آ کے زنا کرتی ہے، تو جو اسکرین پہ آ کے زنا کرے تم ان کو فالو کر لو۔ اور تمہاری نسبت کس سے؟ سیدہ زینب سے۔ تمہاری نسبت کس سے؟ سیدہ فاطمہ سے۔ تمہاری نسبت کس سے؟ سیدہ عائشہ سے۔ تمہاری نسبت کس سے؟ سیدہ خدیجہ سے۔ اپنی حیثیت تو سمجھو، اپنی اہمیت تو سمجھو۔ کہاں بہت دور چلے گئے دین سے، فیشن کے نام پہ بہت دور چلے۔ لوگ آگے جائیں اگر وہ ترقی پہ جانا چاہتے ہیں، ہمیں پیچھے آنے کی ضرورت ہے۔ لوگ آگے جائیں گے، ان کو کیا ملے گا وہ ملے گا، ہمیں پیچھے آنے پر گنبد خضرا کے مکین پہ قدم ملیں گے۔ کل بھی ہماری ترقی حضور کے قدموں میں تھی، آج بھی حضور کے قدموں میں۔ اس نوجوان لڑکی نے کہا اے لڑکے اللہ سے ڈر، کیا بکتا ہے؟ لڑکے نے کہا تو کتنی خوبصورت ہے۔ اس لڑکی نے کہا رک، ابھی تجھے مزہ چکھاتی، میرے حسن کی تعریف کا تجھے ابھی مزہ چکھاتی۔ وہاں سے گئی، تھوڑی دیر کے بعد ایک بوڑھی آئی، بڑھیا، اس کے ہاتھ میں تشت تھا اور تشت کے اوپر کپڑا ڈھکا ہوا تھا۔ وہ بڑھیا آ کر جو اس جوان سے کہتی ہے تم ہی تھے نا؟ ایک لڑکی کے حسن کی، اس کی آنکھوں کی تعریف کر رہے تھے۔ اس جوان نے کہا ہاں میں ہی تھا، کیا بات ہے؟ کہا اس نے تحفہ بھیجا ہے۔ اس جوان نے سوچا 16-17 سال کا تھا، اس کی عمر زیادہ نہیں، کہ میری تو پہلی محبت نشانے پر لگ گئی اور وہ لڑکی مجھے تحفہ بھیج گئی۔ جیسے ہی کپڑا ہٹایا پلیٹ سے، پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ کیا؟ تو کٹی ہوئی آنکھیں رکھی ہیں اور اس سے تازہ خون بہ رہا ہے، اور اس چٹھی پہ لکھا ہوا ہے تو نے میری آنکھوں کی تعریف کی، میں نے آنکھیں کاٹ کے تجھے بھیج دی، مجھے بھول جانا۔ جو آنکھیں مردوں کو میری طرف متوجہ کریں، میں ان آنکھوں کو اپنے ماتھے میں رکھنا نہیں چاہتی۔ میں اندھی بن کے رہنا تو پسند کرتی ہوں، مگر پاپی بن کے رہنا مجھے پسند نہیں۔ یہ بچیاں تھی ہماری بیٹیاں۔ وہ جوان بصرہ کی سرزمین پہ 16-17 سال کا جوان، وہ بھی کوئی اوباش نہیں تھا، برا نہیں تھا، لیکن بس بات ہو گئی، وقت کی بات ہوتی ہے۔ اس کو نظر آیا، آپ کے چاروں کی تعریف کر دی، لیکن وہ جوان کوئی پاپی نہیں تھا، لیکن اس کو احساس ہوا، پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ اس کا نام حسن تھا۔ اس نے کہا حسن، تیرے چند جملوں نے اور چند فکروں نے کسی بچی کی آنکھوں کو لے لیا، اس کو اندھا بنا دیا۔ بتا اتنی خوبصورت لڑکی سے اب نکاح کون کرے گا، نباہ کون کرے گا، بیوی کون بنائے گا؟ ارے اس کی زندگی اجڑ گئی تیرے دو جملوں سے، تیرے دو فکروں سے۔ حسن نوجوان واپس گھر لوٹے، روتے روتے پورا دن گزرا، پوری رات گزری، خوب توبہ کی۔ صبح کو دل میں خیال آیا حسن غلطی انسان کی کرتے ہو، دل انسان کا دکھاتے ہو، نقصان انسان کا کرتے ہو اور معافی اللہ سے مانگتے ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے والے حسن چلو، اس
لڑکی سے بھی معافی مانگ لو کہ میرے چند فکروں نے تیری زندگی برباد کر دی، تیری آنکھیں ختم کر دی۔ جیسے ہی اس لڑکی کے محلے میں پہنچے تو دیکھا پورا محلہ غم میں ڈوبا سوگوار ہے اور اس کا جنازہ لوگ اٹھا رہے ہیں۔ پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے؟ تو کسی نے کہا یہ ہمارے محلے کی سب سے باغیرت بیٹی کا جنازہ ہے، سنا کل صبح بازار گئی تھی، کسی لڑکے نے آنکھوں کی تعریف کر دی، آنکھیں کاٹ کے اس لڑکے کو بھیج دیا، یہ کہہ کے کہ جو آنکھیں لوگوں کو میری طرف متوجہ کرے ایسی آنکھیں میں اپنے ماتھے میں نہیں رکھنا چاہتی، میں اندھی بن کے رہنا تو چاہتی ہوں۔